بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی حضرت معصومہ قوم۔ پہلی ذی القعدہ سن 173 ہجری کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت نجمہ اور دوسرے سبھی خاندان کے لوگ بہت خوش تھے کہ خدا نے اپنی رحمت بھیجی ہے۔ جی پیارے بچوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خدا نے پیاری سی بیٹی اور امام رضا علیہ السلام کو ایک بہن دی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور پھر بعد میں آپ حضرت فاطمہ معصومہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور گھر کے باقی لوگوں کو اس معصوم بچی سے بہت محبت تھی اور سبھی لوگ اس کا بڑا دھیان رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ معصومہ قوم بچپن سے ہی بہت ذہین تھی اور آپ کو علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے روزانہ اپنے بابا کے پاس بیٹھ کر کافی کچھ سیکھا کرتی تھی۔ مشہور ہے کہ ایک بار کچھ لوگ امام کاظم علیہ السلام سے اپنے سوال پوچھنے مدینے آئے، لیکن امام مدینے میں نہیں تھے، اس لیے اپنے سوال لکھ کر دے دیا کرتے تھے کہ لوٹتے وقت جواب لے کر جائیں گے۔ امام کاظم علیہ السلام کو واپس آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت معصومہ قوم نے ان لوگوں کے سوالوں کے جواب لکھ کر دے دیے۔ وہ لوگ سوالوں کے جواب لے کر لوٹ رہے تھے کہ راستے میں امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ کچھ سوال لے کر آپ کے گھر گئے تھے اور وہاں سے جواب لے کر اپنے وطن لوٹ رہے ہیں۔ امام کاظم نے ان لوگوں سے وہ جواب لے کر پڑھے تو بہت خوش ہوئے اور حضرت فاطمہ معصومہ کو دعا دیتے ہوئے فرمایا اس کا باپ اس پر قربان ہو، یعنی حضرت فاطمہ معصومہ نے بچپن میں ہی ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا زیادہ علم تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم اور بے رحم بادشاہ رہتا تھا جس کا نام ہارون تھا۔ اس نے امام کاظم علیہ السلام کو شہید کروایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا حضرت معصومہ پر کافی گہرا اثر ہوا اور آپ بہت دکھی رہنے لگیں۔ امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی رضا علیہ السلام امام بنے اور شیعوں کی ہدایت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آئی۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ہارون رشید کی موت ہو گئی اور حکومت پہلے اس کے بڑے بیٹے امین اور پھر مامون کے ہاتھوں میں آئی۔ مامون ایک چالاک بادشاہ تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کے مخالفوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط اہل بیت کی شیعہ ہیں۔ مامون نے اپنے ایک آدمی اور سپاہیوں کو مدینے بھیجا تاکہ وہ امام کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ امام رضا علیہ السلام کو مدینے چھوڑنے اور خراسان چلنے پر مجبور کر دیا اور امام کو خراسان جانا پڑا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے جانے سے حضرت معصومہ قوم اور بھی دکھی ہو گئی۔ امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے گئے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا اور آپ کی بہن حضرت معصومہ اور باقی رشتہ دار کافی بے چین تھے۔ حضرت معصومہ کے نام امام رضا علیہ السلام کا ایک خط آیا جسے پڑھتے ہی آپ نے امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے خراسان جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت معصومہ، ان کے 5 بھائی، کئی بھتیجے اور کچھ دوسرے رشتہ دار امام رضا علیہ السلام سے ملنے کے لیے مدینے سے نکلے۔ حضرت معصومہ اور ان کے بھائیوں کا قافلہ بیابانوں اور پہاڑوں سے ہوتا ہوا قوم سے قریب ساوا نامی ایک گاؤں میں پہنچا جہاں آپ بیمار پڑ گئیں۔ اس بیماری کی وجہ سے آپ کافی کمزور ہو گئیں اور سفر کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے پوچھا یہاں سے قوم کتنی دور ہے؟ بھائیوں نے بتایا بس کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ قوم اہل بیت کے چاہنے والوں کا شہر تھا، اس لیے حضرت معصومہ نے قافلے کو قوم لے جانے کے لیے کہا۔ قوم میں اشعری خاندان کے لوگ رہتے تھے جو بنی امیہ کے ظلم سے بھاگ کر قوم آئے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی اور امام رضا علیہ السلام کی بہن ساوا میں ہے تو اس خاندان کے بڑے اور قوم کے دوسرے لوگ حضرت معصومہ کے استقبال کے لیے اور انہیں قوم لانے کے لیے ساوا گئے اور اس پورے قافلے کو اپنے ساتھ لائے۔ 23 ربیع الاول کو حضرت معصومہ قوم اور ان کے ساتھی قوم آئے اور اشعری خاندان کے بزرگ موسیٰ ابن خزرج کے مہمان بنے۔ موسیٰ ابن خزرج نے ہر طرح سے حضرت معصومہ قوم اور اہل بیت کے خاندان کی خدمت کی۔ حضرت معصومہ 17 دن اس گھر میں عبادت کرتی رہی اور لوگوں تک اہل بیت کا علم پہنچاتی رہی اور 10 ربیع الثانی 201 ہجری میں آپ نے اسی گھر میں وفات پائی جو آج بیت النور یعنی نورانی گھر کے نام سے مشہور ہے۔ قوم کی عورتوں نے آپ کو غسل اور کفن دیا اور اشعری خاندان کے ایک باغ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسی باغ میں آپ کو دفن
دفن کر دیا گیا، جہاں آج آپ کا حرم موجود ہے، اور دنیا بھر سے جو زائر بھی ایران آتے ہیں وہ آپ کی زیارت کے لیے ضرور آتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا، جو بھی میری بہن کی زیارت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی قوم میں میری پھوپھی کی زیارت کرے گا جنت اس پر واجب ہے۔ پیارے بچوں، خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت کے ساتھ حضرت معصومہ قوم کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔